یہ گھر بہت اچھا ہے اور نہایت معقول قیمت پر آپ کو مل جائے گا، پراپرٹی بروکر نے احمر کو کنونس کرتے ہوئے بتایا، جو احمر کو کوئی چھوٹا گھر دکھا رہا تھا۔ احمر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں بطور مینیجر کام کرتا تھا۔ کمپنی شہر سے دور ایک قصبے میں فرم لگا رہی تھی۔ لینڈ خرید لی گئی تھی۔ احمر کی کارکردگی اور ایمانداری دیکھ کر کمپنی نے اسے وہاں جا کر اپنی نگرانی میں کام کروانے کے لیے بھیجا۔ اس لیے احمر اس قصبے میں کوئی اچھا سا گھر دیکھ رہا تھا تاکہ شہر سے اپنی بیوی بچوں سمیت یہاں شفٹ ہو سکے۔ اس نے ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا کہ وہ اسے کوئی اچھا سا قیمت میں مکان دلا دے، پر احمر کو کوئی گھر پسند نہیں آ رہا تھا۔ لوکیشن اچھی ہوتی تو قیمت بہت ہوتی، قیمت کم ہوتی تو گھر اچھا نہ ہوتا، لیکن یہ گھر احمر کو پسند آیا تھا۔ فرنشڈ گھر تھا، قیمت بھی کم تھی اور آبادی سے تھوڑا دور تھا، جہاں پل پرویسی کا احساس ہوتا تھا، اور احمر چونکہ تنہائی پسند تھا اس لیے اس نے یہ گھر خریدنے کا ارادہ کر لیا۔ ٹھیک ہے مسٹر کمال، مجھے یہ گھر پسند ہے، آپ کاغذات ریڈی کروا لیں۔ احمر نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر تیرانہ نگاہ پورے گھر پر ڈال کر کہا، اوہ دیٹس گریٹ، تو پھر میں 1-2 دن میں کاغذ ریڈی کروا کر آپ کو انفارم کر دوں گا۔ بروکر نے جلدی سے ہاتھ میں لایا اور احمر کو لے کر باہر آ گیا۔ احمر خوش تھا کہ اسے اس کے مطلب کا گھر مل گیا ہے، وہ بھی انتہائی کم قیمت پر۔ وہ یہ خوشخبری اپنی بیوی کو جلدی سے سنانا چاہتا تھا، جو پریگننٹ تھی۔ یہاں کی آب و ہوا بھی سازگار تھی۔ یہ قصبہ پہاڑی سلسلے میں واقع تھا، چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے چاروں اطراف سے گھرا ہوا تھا۔ قصبے کے بازار سے گزرتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ یہاں کے لوگ خوش اخلاق نہیں ہیں، ان کے چہروں پر عجیب سی کراہتگی نمایاں ہے جو اسے گور گور کر دیکھ رہے تھے۔ احمر نے دل میں سوچا، شاید یہ لوگ اجنبی شخص کو دیکھ کر پریشان ہو گئے ہیں، اس لیے اسے دل میں بدگمانیوں کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ وہ واپس شہر آ گیا۔ گھر آ کر اپنی بیوی سلا، 8 سالہ بیٹی ستارہ اور 6 سال کے عماد کو بتایا کہ میں نے نیا گھر خرید لیا ہے، بہت جلد ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ جسے سن کر سلا اور عماد تو بہت خوش ہوئے، لیکن ستارہ کا موڈ اب ہو گیا۔ وہ یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ یہاں اس کے بہت سے دوست تھے اور نئی جگہ پر جانا اسے پسند نہیں تھا۔ کیا ہوا تارا بیٹا، آپ خوش نہیں ہوئی؟ یہ سن کر احمر نے بڑے پیار سے پوچھا۔ نہیں پاپا، مجھے نہیں جانا کہیں، اور نہیں پاپا مجھے نہیں جانا کہیں، میرا اسکول یہاں ہے اور میرے سارے فرینڈ بھی، میں ان کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر خفگی سے کہا، بیٹا وہ جگہ آپ کو بہت پسند آئے گی، دیکھ لینا، نیا اسکول ہوگا اور نئے دوست بنا لینا، وہاں آپ کا الگ سے کمرہ بھی ہوگا۔ احمر نے لالچ دیا۔ کیا سچ میں میرا الگ سے کمرہ ہوگا؟ تو پھر ٹھیک ہے، ہم وہاں ضرور جائیں گے، ستارہ نے اپنی بڑی بڑی پلکیں جھپکا کر کہا۔ گھر کے کاغذ مکمل ہو چکے تھے اور احمر نے پیمنٹ بھی کر دی تھی۔ آج وہ لوگ گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ سلا اور ستارہ کو نیا گھر بہت پسند آیا تھا۔ یہ 3 کمروں پر مشتمل گھر تھا، 1 کمرہ نیچے، 1 ہال اور 7 کچن، 2 کمرے اوپر۔ احمر اور سلا نے نیچے والا کمرہ سیٹ کر لیا کیونکہ وہ زیادہ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی، اور ستارہ اور عماد کو اوپر والا 1 کمرہ سیٹ کر دیا اور 1 کمرے میں پالتو سامان رکھ کر لاک کر دیا۔ اگلے دن صبح ناشتے پر احمر نے بچوں کو بتایا کہ آج وہ فیکٹری کی سائٹ دیکھنے جائے گا، وہ گھر میں رہیں اور ماما کو زیادہ تنگ نہ کریں، تھوڑے دنوں میں وہ انہیں کسی اچھے اسکول میں داخل کروا دے گا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس جگہ پہنچا جہاں فیکٹری بنانی تھی۔ آرکیٹیکٹ اور ٹھیکیدار اس کا پہلے سے وہاں انتظار کر رہے تھے۔ ہر گاڑی سے اترا، سب نے گرمجوشی سے اس کا استقبال کیا، سب نے باری باری اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام آصف ہے اور اس جگہ کا نقشہ میں نے تیار کیا ہے، اور یہ ہمارے ٹھیکیدار صاحب ہیں، چودھری فاروق صاحب۔ ایک موٹے آدمی کی طرف اشارہ کیا جس نے سفید کلپ لگا سوٹ پہنا ہوا تھا، اور یہ فارسٹ آفیسر سلمان صاحب۔ ایک خوش شکل اور وجیح 25-26 سالہ نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہم پر نظر رکھیں گے کہ کہیں ہم جنگل کے قانون کے خلاف ورزی تو نہیں کر رہے۔ اس بات سے سب قہقہہ لگا کر ہنسے۔
نہیں، ایسے کوئی بات نہیں ہے، میں بس اس لیے یہاں ہوں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہ کر درخت کاٹیں، بے مقصد درخت نہ کاٹے جائیں۔ اپنے سر سے ٹوپی اتارتے ہوئے اس نے کہا، آپ بے فکر رہیں، یہاں کوئی بھی کام غیر قانونی نہیں ہوگا۔ احمر نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ یہ جگہ پہاڑی جنگلات سے متصل تھی، وہاں بہت بڑے بڑے اور گھنے قداور درخت تھے جنہیں کاٹ کر فیکٹری بناتی۔ میں ایک بار جگہ کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں، احمر نے آرکیٹیکٹ آصف سے کہا۔ جی کیوں نہیں، آئیے۔ وہ احمر کو اپنی جیپ میں بٹھا کر جنگل کے اندرونی حصے میں لے آیا۔ اوبڑ کھابڑ راستوں پر جیپ دوڑتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ احمر نے جیپ روکنے کو کہا۔ کیا ہوا سر؟ آصف نے احمر سے پوچھا۔ یہ واقعات کس چیز کی ہیں؟ ایک عمارت کا کھنڈر جس کی بنیادیں ہیں باقی رہ گئی تھی، اس کے اوپر ایک بہت بڑا دیوہیکل جنگلی پیپل اگا ہوا تھا۔ اس کی جڑیں کھنڈر کے ملبے پر ایسے پھیلی ہوئی تھی، جڑوں نے بنیادوں کو مضبوطی سے ایسے پکڑا ہوا تھا کہ کہیں وہ بکھر ہی نہ جائے۔ پتہ نہیں سر، یہ تو مقامی لوگ ہی بتا سکتے ہیں، اس حصے میں بھی آج پہلی بار آیا ہوں۔ آصف نے گردن اٹھا کر پیپل کی اٹھان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ احمر کو لگا اسے کوئی دیکھ رہا ہے، وہ جب سے یہاں آیا ہے کسی کی نظروں کے مسلسل حصار میں ہے، نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا۔ پرکوں یہاں ایسے دور دور تک کوئی ذی روح نظر نہیں آ رہا تھا۔ احمر تھوڑا آگے گیا، وہ گھوم پھر کر اس جگہ کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کوئی چیز احمر کے پیروں سے ٹکرائی، اس نے جھک کر دیکھا، وہ بہت پرانا اور پیارا صلیبی کراس تھا جسے احمر نے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور پیپل کے تنے کو دیکھنے لگا۔ وہ کوئی 60-70 سال پرانا درخت لگتا تھا جس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، بہت دیر ہو رہی ہے اور اندھیرا بھی بڑھ رہا ہے، آصف نے جیپ میں بیٹھتے ہوئے احمر سے کہا جو کسی نادیدہ چیز کو گور رہا تھا۔ احمر نے چوم کر آصف کو دیکھا جو جیپ میں بیٹھا اسے بلا رہا تھا۔ ہاں چلو، اور وہ واپس جانے کے لیے مڑ گئے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی پیپل کے نیچے ہوا کے بگولے چلنے لگے۔ احمر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ بچے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ احمر نے وہ کراس ستارہ کو دے دیا جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ واہ پاپا، کتنا خوبصورت ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملا؟ ستارہ نے کراس کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یہ مجھے آج سائٹ کی انسپیکشن کرتے ہوئے ملا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں پرانی چیزیں اکٹھی کرنے کا شوق ہے، اس لیے تمہارے لیے لے آیا، اس بات سے انجان کہ وہ اپنے ساتھ اور کتنی مصیبتیں لے آیا ہے۔ سامعین، اگلی قسط تک انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔